أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورہ روم کی آیات 20 سے 27 تک پڑھی گئی، ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو بنایا مٹی سے، پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ بنا دیے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس، اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی۔ البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا، اور طرح طرح کی بولیاں تمہارے رنگ، اور اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن میں، اور تلاش کرنا اس کے فضل سے۔ اس میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کے لیے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو مرنے کے بعد۔ اس میں بہت پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب پکارے گا تم کو بات زمین میں سے اسی وقت تم نکل پڑو گے۔ اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، اور وہ آسان ہے اس پر، اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ سورہ روم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے کم سے کم اپنی 6 بڑی نشانیوں کو بڑی تاکید کے ساتھ گنوایا ہے۔ سب سے پہلی نشانی خود انسان کا اپنا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں، چاہے وہ آسمان کی مخلوقات ہو، زمین کی ہو، فضاؤں کی ہو، سمندروں کی ہو،
ان سب میں انسان کو اعلیٰ اور افضل بنایا، لیکن اس کی اصل کیا ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔ انسان کو عقل دی، علم دیا، سوچ اور فکر کی صلاحیت دی، اعلیٰ ترین صفات سے نوازا، لیکن حقیقت میں انسان کو اس کی اصل یاد دلائی گئی، وہ ہے خلقکم من تراب، تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور مٹی اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے بدترین، سب سے ذلیل ترین مخلوق سمجھی جاتی ہے، اور ایک ایسی مخلوق ہے مٹی جس کے اندر نہ کوئی صفت ہے، نہ کوئی حرکت ہے، نہ کسی قسم کی انرجی، اور اس کے اندر کسی قسم کی اٹھنے بیٹھنے آگے بڑھنے، نشو نما وغیرہ ایسی کوئی صلاحیت نہیں۔ درخت ہے تو نشو نما پاتا ہے، مٹی تو اپنی جگہ مٹی ہی رہتی، اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے ایسی حقیر ترین چیز سے اعلیٰ ترین شے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، مٹی حقیر ترین شے قرار دی گئی، اور انسان مخلوقات میں اعلیٰ ترین مخلوق قرار دی گئی۔ اس طرح سے سب سے پہلے جس نشانی کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے وہی ہے انسان کی اپنی ذات۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو بنایا مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر اس کے بعد تم سب انسان پوری زمین میں پھیل گئے، زمین کے خطے میں تم کو پھیلا دیا گیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری نشانی جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے اس کے زوج کو پیدا کیا، اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس کا مقصد یہ بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس اپنا سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، انسان کو بنایا، اس کا جوڑا بنایا، اس کے جوڑے کے پاس اس کے لیے سکون کا سامان رکھا، پھر آپس میں دونوں جوڑوں کے درمیان میں پیار اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پیار اور محبت اور رحمت، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان میں پیدا فرما دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں بہت پتے کی باتیں، بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو دھیان دیتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جس کی طرف دلائی گئی وہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں اختلاف رکھا، الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ بولیاں بولتے ہیں، ہزاروں لاکھوں زبانیں ہیں جو انسان دنیا میں بولتے ہیں، اور انسانوں میں ایسے انسان ہیں جو الگ الگ رنگوں کے ہیں، کوئی گورے ہے، کوئی کالے ہے، کوئی سانولا ہے۔ زمین کے جغرافیائی اثرات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، سوسائٹی اور سماج کے اعتبار سے لوگوں کی رنگیں اور ان کے طور طریقے مختلف بنا دی اللہ نے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، تمام عالموں کے لیے اس میں بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کا تلاش کرنا اللہ کے فضل کو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے ادوار سے گزارا ہے اور گزارتا رہتا ہے۔ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں انسان کام کاج میں مشغول ہوتا رہتا ہے، پھر اس کے اندر تکان محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنی تکان کو دور کرنے کے لیے آرام چاہتا ہے، اور یہ آرام کا عام وقت تو رات ہے ہی، لیکن دن میں بھی کبھی کبھار اس کو سونے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے رات کا سونا اور دن کا سونا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں ذکر کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں تم کو سونے کی اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، سونے کی جو ضرورت تم کو پیش آتی ہے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہے۔
اور پھر دن میں تم کیا کرتے ہو؟ وابتغاؤکم من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، روزی کے لیے محنت کرتے ہو، دوڑ دھوپ کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں اللہ بڑی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں اللہ کی باتیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جو بجلی کو گرجاتا ہے اور چمکاتا ہے، اس میں انسان کے لیے دونوں چیزیں ہیں، امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ امید اس بات کی ہے کہ رحمت باران، بارش کا نزول ہوگا، آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے کھیتی اگے گی، انسانوں، جانوروں اور جانداروں کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا ہوگا، یہ امید ہے۔ جب بادل آتے ہیں، گرجتی ہے بجلی، چمکتی ہے بجلی، تو اس میں امید ہے۔ اور ڈر ہے، اس کی آواز سے، اس کی چمک سے انسان لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہی بادل جو بارش برساتے ہیں، رحمت برساتے ہیں، کبھی اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہیں پر بجلی گر جاتی ہے تو لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو جلا بخشتا ہے جو مر چکی تھی، جس کے اندر نمو کی، پیدائش کی، پیداوار کی، زراعت کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ ساری کھیتیاں سوکھ چکی تھی، درخت سوکھ چکے تھے، گھاس پھوس اور سبزہ سوکھ چکا تھا، ہر طرف سوکھا نظر آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی بارش ہوئی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبزہ لہلہانے لگا ہے، باغ اور کھیت تیار ہونے لگے ہیں، اور وہ زمین جو سوکھ کر گویا کہ مردہ ہو گئی تھی، اب اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے۔ یحیی الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اللہ کی آیتوں میں، اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے حکم سے زمین اور آسمان کو قائم رکھا ہے۔ یہ زمین کیوں کر قائم ہے، کیسے کر رہی ہے، رات اور دن کا نظام کیسے چل رہا ہے، اور موسموں کی تبدیلی کیسے پیش آ رہی ہے، گرما کتنا شدید ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بارش کا موسم آتا ہے، پھر سردی موسم آتا ہے، کبھی موسم بہار ہے، کبھی موسم خزاں ہے۔ یہ زمین کے اندر ہونے والے تغیرات اور ہزاروں لاکھوں سال سے زمین کا یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ کس وجہ سے چل رہا ہے؟ لوگ اور سائنٹسٹ اس کے اوپر تحقیق کرتے کرتے مر رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں، لاز اور پرنسپلز بنائے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لا، ایک پرنسپل بنتا ہے، ہزاروں سینکڑوں سال لوگ اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی لا، وہی پرنسپل، وہی قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان تو سوچ اور فکر کے ذریعے حاصل کرتا ہے، لیکن حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، زمین کا نظام اس کے حکم سے ہے، آسمان کو اسی میں تھاما ہوا ہے، بغیر ستون کا یہ آسمان جو زمین کے اوپر چھت کی طرح سے سایہ فگر ہے۔ انسان چھوٹی سی چھت ڈالتا ہے تو اس کے لیے ستون چاہیے، پلر چاہیے، سہارا چاہیے، سپورٹ چاہیے، اور پھر اس کے باوجود انسان چھت ڈالتا ہے، اپنی ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ذرائع سارے استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں شگاف ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمی رہ سکتی ہے، اس کی فنیشنگ میں کمی آ سکتی ہے، اس کے کلر میں کمی آ سکتی ہے، اس کے ڈیزائن میں، اس کے اسٹرکچر میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آسمان کی طرف تو انسان دیکھے، اور پورے ملک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نظر دوڑاؤ آسمان کی طرف، بار بار دوڑاؤ، تمہاری نظر پلٹ کر واپس آئے گی، اور آسمان کے اندر تم کوئی شگاف نہیں پاؤ گے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا کلر دیکھو شاندار، اس کی فنیشنگ دیکھو کیسی شاندار، بغیر کسی ستون کے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو اپنے حکم سے قائم کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، اور پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو تم اسی وقت نکل پڑو۔ یہ ساری اللہ کی نشانیاں اس لیے گنوائی گئی ہیں کہ انسان یہ بات کو سمجھے کہ جس خدا نے، جس خالق نے، جس مالک نے
جس پروردگار نے کائنات کا یہ نظام برپا کیا ہے وہ یوں ہی تم کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا؟ اچھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم کو ہماری طرف پلٹ کر آنا نہیں ہے؟ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ یہ سب کچھ نظام جس نے بنایا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دن قائم کرے اور اس زمین اور آسمان کو دوبارہ پیدا کرے، تم کو بھی دوبارہ پیدا کرے. جس خدا نے اپنی قدرت سے یہ صاف نظام چلایا ہے وہ اس بات کی بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے. اور وہ کس طرح سے کرے گا؟ اس طرح سے کرے گا کہ ثم اذا دعاکم دعوا، ایک پکارنے والا پکارے گا، گویا کہ سر پھونکا جائے گا اور پھر تم زمین سے خارج کیے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. زمین میں جو مردے دفن ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اس کے حکم سے قیامت کے دن سب اٹھ کھڑے ہوں. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے حکم کے تابع ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ جانتا ہے کہ تخلیق کو کیسے آغاز کیا جائے، تخلیق کی ابتدا کیسے کی جائے اور اس کو کیسے دوہرایا جائے. ایک مرتبہ جس چیز کو وہ بنا لیتا ہے تو دوبارہ بنا لینا اس کے لیے آسان ہے. ثم يعيده وهو اهون عليه، اور یہ ساری چیزیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے، اہون ہے، بہت آسانی کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی شان ہے سب سے اونچی زمین اور آسمانوں میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک امر یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، یا تو اس طرح کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو مشتمل تھے تمام ذریت پر، اور یا اس طرح کہ نطفے کی اصل غذا ہے اور اس کی اصل عناصر ہیں جس میں جزو غالب مٹی ہے. پھر تھوڑے ہی روز بعد کیا ہوا کہ تم آدم بن کر زمین میں پھیلے ہوئے پھرتے نظر آتے ہو. اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ امر ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ تم ان کے پاس آرام حاصل کرو. تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی. اس امر مذکور میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ استدلال کے لیے فکر کی ضرورت ہے. اور نشانیاں جمع اس لیے فرمایا کہ امر مذکور کئی امر پر مشتمل ہے. انسان کے جو ازواج ہیں، عورت اور مرد کے درمیان جو تعلق ہے، اس میں 3 باتیں تو یہاں ذکر کی گئی. ایک ہے سکون، دوسرا ہے مودت اور تیسرا ہے رحمت. سکون تو آدمی سمجھ سکتا ہے، مودت کہتے ہیں محبت اور الفت کو، اور رحمت کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا. اس کے پورے اسٹیجز ہیں جو آگے آ رہے ہیں. اس علاوہ بھی زندگی جب انسان ایک عورت کے ساتھ گزارتا ہے، عورت ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، تو زندگی کے اس لمبے عرصے میں بے شمار ایسے کام پیش آتے ہیں جس میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. کہ کئی کام ہیں جس میں مرد عورت کا محتاج ہے، کئی کام ہیں جس میں عورت مرد کی محتاج ہے. دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. کوئی نہ کوئی کام ایسا بیچ میں آ جاتا ہے کہ جس میں عورت کو مرد کی ضرورت پیش آتی ہے، مرد کو عورت کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ فائدے، ایک عام لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا کہ دونوں کے درمیان میں کئی فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ان فائدوں کا احاطہ کرنا، اس کو جمع کرنا بہت مشکل ہے. اس طرح سے یہاں پر جمع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کئی فائدے تم آپس میں ایک دوسرے سے اٹھاتے. ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں. اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے. تمہارے لب و لہجے اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا. لب و لہجے سے مراد یا لغات ہو یا آواز و طرز گفتگو ہو. اس امر مذکور میں بھی دانش مندوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں. یہاں بھی صیغہ جمع لانے کی وجہ توجیہ مذکور ہو سکتی ہے، یعنی کہ کئی رنگ کے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے، کئی زبانیں لوگ بولتے ہیں. ایک تو ایک زبان ہے جو ایک خطے کے ہزاروں لوگ بولتے ہیں. ایک آبادی کا بڑا حصہ ہوتا ہے جو کوئی ایک زبان بولتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی اپنی زبان ہوتی ہے. ہر انسان کی اپنی زبان ہوتی ہے. اردو ہی بولنے والے،
آپ بھی اردو بول رہے ہیں، میں بھی اردو بول رہا ہوں، گھر کے سارے لوگ اردو ہی بول رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا انداز گفتگو الگ الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ الگ ہے، ہر ایک کے جملے بنانے کی صلاحیت الگ الگ ہے، ہر ایک کے اپنے مافیوس ضمیر کو ظاہر کرنے کا طریقہ بالکل جدا جدا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس میں انسان جتنا ڈیپ میں جائے گا، جتنی گہرائی میں جائے گا، اس کو اللہ کی قدرت اتنی ہی زیادہ سمجھ میں آتی چلی جائے۔ اور پھر رنگتوں میں بھی ایک تو یہ ہے کہ ایک ایک خطے کے لوگوں کا ڈیزائن، اس کا اسٹرکچر، انڈینس ہے تو ان کے سارے احوال بالکل ایک جیسے ہیں، بڑی حد تک ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ پھر انڈیا میں بھی الگ الگ علاقوں کے لوگ الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، ان کے جسم کی ساخت بھی بالکل مختلف ہوتی ہے، کوئی لمبے ہیں، کوئی کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کی پتلی موٹی ہے، دبلا سا انسان ہے، اس کی ہائٹ دیکھیے، اس کی جسم کا اسٹرکچر دیکھیے، اس کا موٹا اور دبلا پن دیکھیے، ان کی آوازیں دیکھیے، ان کا انداز گفتگو دیکھیے، سب مختلف ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو اس طرح سے اگر غور کیا جائے، پھر اس کو ایک ملک سے آگے بڑھ کر مختلف ممالک کے اوپر جانچ پڑتال کیجیے تو امریکنز کا طریقہ الگ، ان کی رنگتیں الگ، ان کی زبانیں الگ، پھر وہاں بھی الگ الگ جو پروونسز ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، ان سب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عرب لوگوں کو دیکھیے، 20 عرب ممالک ہیں، زبان سب کی عربی ہے، لیکن کولوکیل لینگویج جو ہے، مقامی زبانیں، ریجنل لینگویجز، ان کے بولنے کا انداز، ان کا پروناؤنسیشن، ان کا تلفظ بالکل الگ ہے، بالکل جدا جدا ہے۔ تو ساری دنیا کے ساری زبانوں کے بولنے والوں میں بھی کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ہر آدمی کے اندر ایک اختلاف ہے، اس کی آواز الگ ہے، اس کی پہچان الگ ہے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ پھر اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں، گویا رات کو زیادہ اور دن کو کم ہو، اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے، دن کو زیادہ اور رات کو کم۔ اسی لیے دوسری آیات میں نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا گیا۔ اس امر مذکور میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو دلیل کو توجہ سے سنتے ہیں، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ امر ہے کہ تم کو بارش کے وقت بجلی چمکتی ہوئی دکھلاتا ہے، جس سے اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندہ یعنی تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اس امر مذکور میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ امر بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم یعنی ارادے سے قائم، جس میں بیان ہے کہ ان کے بقا کا، اور اوپر خلق السماوات والارض میں ذکر تھا ان کی ابتدائے آفرینش کا، اور یہ تمام نظام عالم جو مذکور ہوا یعنی تمہارا سلسلے توالد و تناسل اور اس کا جاری ہونا اور باہم ازدواج ہونا، اور آسمان اور زمین کا بحیت قضائیہ موجود و قائم ہونا، اور زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف اور لیل و نہار کے انقلاب، اس میں خاص مصلحتوں کا ہونا، اور بارش کا نزول اور اس کی مبادی و آثار کا ظہور، وہ سب اسی وقت تک باقی ہیں جب تک کہ دنیا کو باقی رکھنا مقصود ہے، اور ایک روز یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس وقت یہ ہوگا کہ جب تم کو پکار کر زمین سے بلایا جائے گا تو تم ایک بار کی نکل پڑو گے، اور دوسرا نظام شروع ہو جائے گا جو مقصود مقام ہے۔ اور اوپر دلائل قدرت سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب اسی کے مملوک ہیں، اور سب اسی کے تابع یعنی مسخر قدرت ہیں، اور اس ثبوت و اختصاص قدرت کاملہ سے ثابت ہو گیا کہ وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے، چنانچہ مخاطبین کے نزدیک بھی مسلم تھا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، جیسا کہ دلائل مذکورہ کے ساتھ خبر صادق کے مل جانے سے معلوم ہوا۔ اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے نزدیک باعتبار مخاطبین کے بادی النظر کے بنسبت اول بار پیدا کرنے کے زیادہ آسان ہے، جیسا قدرت بشریہ کے اعتبار سے عادت غالبہ یہی ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار کے بنانے سے دوسری بار کا بنانا سہل تر ہوتا ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، یعنی نہ آسمانوں میں کوئی ایسا بڑا ہے اور نہ زمین میں، قوله تعالی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بڑا زبردست یعنی قادر مطلق ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سارے دلائل اور یہ ساری نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اور بزرگی اور تعریف اسی کی۔ یہ قدرت کا جو نظام اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ زمین کا بنانا، آسمانوں کا بنانا، انسانوں کا بنایا، ان کی ازواج کا بنانا، مختلف رنگتوں کو رکھنا، مختلف زبانوں کا دینا،
یہ بار بار کیوں یاد دلایا جاتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے الہ واحد ہونے اور اپنے ہی معبود حقیقی ہونے کو یاد دلاتے ہیں. اور کئی مقامات پر اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ اے انسانوں، جن کو تم خدا کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود بناتے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے زمین کو پیدا کیا، انہوں نے آسمان کو پیدا کیا، انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا، انہوں نے ان کی ازواج کو پیدا کیا، انہوں نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، انہوں نے بارش کا نظام چلایا، انہوں نے مردہ زمین سے زندہ کر دیا بارش کے ذریعے سے؟ ایسے کوئی دعوے کیا کوئی غیر اللہ کرتا ہے؟ پھر کیوں تم غیروں کو پکارتے؟ یہ ساری دلائل اور یہ ساری نشانیاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ایسی ناقابل تردید نشانیاں ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. 21ویں پارے کی ابتدا میں بھی اور قرآن مجید کے کئی صورتوں میں، کئی رکوعوں میں اس طرح کا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے جس میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو گنوایا، اور بعض جگہ سوال بھی کیا ہے راست طور پر کہ تم جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو کیا انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے؟ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا ان غیروں نے جن کو تم اپنا معبود بناتے ہو کیا کسی مکھی کو بھی پیدا کیا؟ پھر کیا وہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں؟ پھر کیا وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ پھر کیا وہ تمہیں موت اور حیات دے سکتے ہیں؟ پھر کیا وہ تمہارے کام بنا سکتے ہیں؟ پھر کیوں ان سے نظر و نیاز مانگا کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اور اپنی وحدانیت کو لوگوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں، فکر کریں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف مستقل طور پر رجوع ہو جائیں. ایسے رجوع ہو جائیں کہ پھر ان کو دوسروں کی طرف نظر اٹھانے دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. سورہ روم کے شروع میں روم و فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سنانے کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے سمجھنے سے بے پرواہی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب اور جزا و سزا کے واقع ہونے پر جو سطحی نظر والوں کو استبعاد ہو سکتا تھا اس کا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا گیا ہے. پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کی، پھر گرد و پیش میں گزرنے والی اقوام کے حالات اور ان کے انجام میں نظر کرنے کی دعوت دی گئی، پھر حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ مطلقہ کا ذکر فرمایا جس میں اس کا کوئی صحیح و شریک نہیں. ان سب شواہد و دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق عبادت صرف اس کی یکتا ذات کو قرار دیا جائے، اور اس نے جو اپنے انبیاء کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور تمام اولین و آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے اس پر ایمان لایا جائے. مذکور صدر آیات میں اسی قدرت کاملہ اور اس کے ساتھ حکمت بالغہ کے 6 مظاہر آیات قدرت کے عنوان سے بیان فرمائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں. پہلی آیت قدرت انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے جو اس دنیا کے عناصر ترکیبیہ میں سب سے زیادہ ادنا درجے کا عنصر ہے، جس میں حس و حرکت اور شعور و ادراک کا کوئی شمع نظر نہیں آتا. یعنی مٹی جو ہے ایسی ہے کہ جس میں نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ شعور ہے، نہ ادراک، نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے، لیکن اس کے باوجود اس سب سے کمتر عنصر جو سب سے چھوٹا ایلیمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی اعلیٰ ترین مخلوق کو پیدا فرمایا. مٹی اس سے بھی محروم ہے. قدرت نے تخلیق انسانی کے لیے اس کو منتخب فرمایا. ابلیس کی گمراہی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے. اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ظاہر ہی ہے، اور وہ چونکہ تمام بنی آدم کے وجود کے اصل اور بنیاد ہیں اس لیے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواسطہ منی ہی کی طرف منسوخ کرنا کچھ بعید نہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد و تناسل کے سلسلے سے نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی نطفہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ان میں مٹی کا جز غالب رہتا ہے. دوسری آیت قدرت یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیویاں بنی. ایک ہی مادے سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ مختلف قسم کے 2 ازواج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی جن کے اعضاء و جوارح، صورت و سیرت، عادات و اخلاق میں نمایاں تفاوت اور امتیاز پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت کے لیے
یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی اس خاص نوع کی تخلیق کی حکمت و مصلحت یہ بیان فرمائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی ان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت ہے، اطمینان ہے۔ قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع فرما دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون اور راحت قلب ہے۔ جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے۔ جہاں قلبی سکون نہ ہو اور چاہے سب کچھ ہو، وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام اور نامراد ہے۔ اگر کسی گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں سکون والی کیفیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں، اور مختلف عنوانات پر لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، حرص و ہوس، ایسی جب کیفیات پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ازدواجی زندگی کے اس اہم مقصد سے محروم ہو جاتا ہے جس کو سکون کہا جاتا ہے، اور ایسی زندگی کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ مرد و عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح اور ازدواج پر ہو۔ جن ممالک اور جن لوگوں نے اس کے خلاف کی حرام صورتوں کو رواج دیا، اگر تفتیش کی جائے تو ان کی زندگی کو کہیں پر سکون نہ پائیں گے۔ جانوروں کی طرح وقت کی خواہش پوری کر لینے کا نام سکون نہیں ہو سکتا۔ آج کی دنیا میں جہاں پر مرد و عورت کے درمیان تعلقات کو اتنا آزاد کر دیا گیا کہ نکاح اور عقد کے قیود سے اس کو چھٹکارا دلا دیا گیا، مرد اور عورت اب جہاں چاہے جیسے چاہے زندگی گزارے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرے اور اپنی خواہشات کو پوری کریں، تو وقتی طور پر جانوروں کی طرح چلتے چلتے کوئی اپنی خواہش تو پوری کر لے گا، لیکن سکون، مودت اور رحمت والی جو کیفیات ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی میسر نہیں آئیں گی۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے جس کے اوپر گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے، تقاریر کی جا سکتی ہیں، مقالات اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور مدلل طور پر یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر شرعی نکاح کے کسی انسان کی زندگی کے اندر سکون، مودت اور رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عورتوں مردوں کو آزاد کر دیا جائے اور ان کو جہاں چاہے جیسے چاہے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے، تو اس کے نتائج وہ خود بھگت رہے ہیں، وہ خود پریشان ہیں، اور ایک ایسی راہ پر وہ قومیں نکل پڑی ہیں جس سے پلٹ کر آنا بھی ممکن نہیں ہے، اور جس کے اندر پھر وہ سکون اور مودت اور رحمت والی کیفیت کا حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ اب ہندوستانی سماج ایک حد تک کے اس سلسلے میں بہت غنیمت درجے میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس سماج کے اوپر بھی مغربی سماج کے اثرات مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربیت اور وہاں کی سوچ و فکر میڈیا کے ذریعے سے، مختلف سیریلز اور مناظر کے ذریعے سے، اشتہارات کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اس قدر تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے کہ ہندوستانی سماج، چاہے وہ ہندو سوسائٹی ہو، مسلم سوسائٹی ہو یا کوئی اور سوسائٹی، وہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ آتی چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے بھی، ہمارے خاندانوں سے بھی، ہمارے گھروں سے بھی سکون و مودت اور رحمت کی شے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات پیش کی جائیں، اشارے کر دیے گئے ہیں، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے، اور جب یہ ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیں گے۔ اس ادائے حقوق کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کے قوانین بنا دینے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ایثار و ہمدردی کی نصیحت کی گئی، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جا سکتی جب تک اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو۔ اسی لیے معاشرتی معاملات میں احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں ہر جگہ اتقوا اللہ واخشوا وغیرہ کے کلمات بطور تکمیلہ کے لائے گئے۔ مرد و عورت کے باہمی معاملات کچھ اسی نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی طور پر ادا کرنے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات منتخب فرمائی ہیں جن میں تقوی اور خوف خدا اور آخرت کی تلقین ہے کہ وہی در حقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا
ضامن ہو سکتا ہے۔ اس پر ایک مزید انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبعی اور نفسانی بنا دیا۔ جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کے قلوب میں فطرتاً ایک ایسی محبت پیدا فرما دی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں، اور اسی طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت ماں باپ کی رکھ دی گئی ہے۔ یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ ود اور مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت، دوسرے رحمت۔ ممکن ہے اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے زمانے سے ہے، جس میں طرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت اور الفت پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت و ترحم طبعی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں اس کو آیات اور نشانیاں فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر اور ان سے حاصل ہونے والی دینی اور دنیاوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، وقت چونکہ ہو رہا ہے، مزید جو نشانیاں ہیں تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔